اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کا بیان چل رہا ہے اور آیت 15 تک کا بیان ہو چکا ہے۔ ابھی تک جو بیان ہوا ہے کہ جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کے نے اللہ سے دعا کی ایک اولاد کے لیے نیک اولاد کی، تو اللہ نے نیک اولاد عطا کی اور جس کا نام یحییٰ علیہ السلام تھا۔ اور آپ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ بھی ایک معجزہ ہے، کیونکہ آپ عمر قریب 110 سال ہو چکی ہے اور آپ کی بیوی کی عمر 90 سال قریب ہوتی ہے۔ اس عمر میں بچے کی پیدائش ہونا ایک عجوبی بات ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی کوئی ناممکن بات نہیں۔ اب اس کے بعد جو مریم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بیان ہوگا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذَا انتبذت من اہلها مقاما شرقیا، اور اب ذکر کیجیے اس کتاب یعنی قرآن میں مریم کا جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر ایک شرقی کوسے میں جا رہی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کیا سلام اللہ علیہ نے اپنے لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر ہیکل سلیمانی کے مشرقی کوسے میں خود کو مقیم کر لیا، گویا اللہ تعالیٰ کے لیے اعتکاف کی کیفیت تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ایک نظر مانی تھی کہ جب میری کوئی اولاد ہوگی تو میں اسے اللہ کے لیے وقف کر دوں گی اور اللہ کے لیے، تو اتفاق سے بیٹی پیدا ہوئی تو نظر کے مطابق انہوں نے مریم علیہ السلام کو ہیکل سلیمانی جو اس وقت کی عبادت گاہ تھی اس میں وقف کر دیا۔ آپ جو ہے ایک گوشے میں مشرقی مانے ایک ہوتا ہے مغربی، ایک ہوتا ہے مشرقی، مشرقی میں پورب، مشرقی مانے پورب۔ اس لیے عیسائی جو ہے پورب کی طرف اپنا قبلہ بنائے تھے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ کا حکم نہیں ہوا تھا تو وہ مشرقی، آپ جو ہے مشرقی کوسے میں نہیں ہے سلمانی کے ایک کونے میں مشرقی کوسے میں جا کے اعتکاف کی نیت سے آپ رہتے ہیں اور وہاں اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ فَأَتَّخَذَ مِن دُونِهِ حِجَابًا، تو اس نے اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا، انہوں نے گوشے میں پردہ تان کر خلوت کا ماحول بنا لیا تاکہ ایک سوئی سے اللہ کی عبادت کر سکیں، جیسا رمضان کے موقع پر اعتکاف میں کیا جاتا ہے کہ جب کوئی اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو پردے کی آڑ کر کے کونے میں 10 دن کے اعتکاف ہوتا ہے نا تو بیٹھتا، اسی طرح سے جو ہے مریم علیہ السلام نے جو ہے ایک گوشے میں ایک کونے میں بیٹھ کر اور آپ پردہ کر لیا لوگوں سے اور اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پس ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنا ایک فرشتہ۔ یہاں پہ جو روح لفظ آیا ہے وہ جبریل علیہ السلام کے لیے آیا ہے، تو اللہ نے کیا کہا کہ بس ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنا ایک فرشتہ، اور فرشتہ بھی روح ہے اور وہی بھی روح ہے، دو لفظ یہاں پہ، روح کا مراد فرشتہ بھی ہے اور وہی ہے جبریل علیہ السلام وہی لے کر آتے ہیں۔ قرآن میں بھی روح اور روح انسانی کی روح ہے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو اس نے صورت اختیار کی اس مریم کے سامنے ایک مکمل انسان کی، یعنی جبریل علیہ السلام نے جو ہے مریم سلام اللہ علیہ کے سامنے ایک صورت انسان کی شکل اختیار کر لیا، کیونکہ فرشتے کی شکل تو آپ دیکھ نہیں سکتے، یعنی فرشتوں کے سامنے مکمل انسان کی صورت میں نمودار ہوا۔ قال فإني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، مریم علیہ السلام نے کہا میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تم سے اگر تم کوئی متقی شخص ہو، یعنی مریم نے اسلام دیکھ کے اپنے سامنے ایک شخص کو ڈر گئی اور اسے گزارش کرنے لگی اگر تم کوئی متقی آدمی ہو تو میں تم سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ ایک اچانک پاکیزہ عورت کے سامنے کوئی مرد آ جائے اور خلوتگاہ میں دیکھ کر اسلام گھبرا گئی تو کسی بری نیت سے نہ آیا ہو، چنانچہ انہوں نے اسے مخاطب کر کہا میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو تمہارے دل میں اللہ کا کچھ بھی خوف ہو تو کسی برے ارادے سے باز رکھنا، جیسے آج کل کے زمانے میں جیسے کسی عورت کے سامنے اگر کوئی گھر میں کسی کونے میں کوئی مرد اچانک ہو جائے تو عورت ڈر نہیں جاتی، تو اور مریم سلام اللہ علیہ جو ہے وہ پاکیزہ تھی بچپن سے ہی، تو وہ اس طرح کا ان سے دعا کی۔
لأبلغ غلام زکیّ، اس نے کہا میں تو آپ کے رب کا فرستادہ ہوں تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں. یعنی جبریل علیہ السلام نے کہا مریم علیہ السلام سے سلام اللہ علیہ سے کہ میں رب کا یعنی اللہ کا فرشتہ ہوں اور میں آپ کو پاکیزہ بیٹا عطا کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. مریم نے کہا، مریم علیہ السلام نے کہا میرے ہاں بیٹا کیسا ہو جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی بچہ نہ ہو. بھائی عورت پیدائش بچے پیدائش بڑے بڑے شرط ہے عام لوگوں کے لیے کہ اس کی نکاح ہو، اس کا کوئی شوہر ہو. تو گھبرا گئی، کہنے لگی کس سے؟ جبریل علیہ السلام کی مجھے کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے، اب میرا بیٹا کیسے پیدا ہو گیا اور میں کوئی بچلن عورت بھی نہیں ہوں. تب جبریل علیہ السلام کیا کہتے ہیں قال کذالک، اس فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا. یعنی کسی مرد کے تعلق کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا. یعنی اللہ کی قدرت میں کوئی ناممکن نہیں ہے. سورہ یاسین میں بار بار لوگ پڑھتے ہیں کن فیکون، اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے. قال ربک هو علیک حین ونجعلہ آیۃ للناس رحمۃ منا وکان امرا مقضیا. آپ کا رب فرماتا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں مریم علیہ السلام اللہ علیہ سے کہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ مجھ پر آسان ہے تاکہ ہم اسے بنائیں ایک نشانی لوگوں کے لیے اور رحمت اپنی طرف سے اور ایک طے شدہ امر ہے. یعنی اس بچے کو ہم لوگوں کے لیے معجزہ اور اپنی رحمت کا ذریعہ بنانے کا فیصلہ کر چکا ہے. کون کر چکا ہے؟ اللہ تعالیٰ. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزہ تھی، آپ علیہ السلام کا رفع سماوی بھی معجزہ تھا. اس کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام کو بہت سے معجزات اللہ نے عطا کی تھی. غرض آپ علیہ السلام کی شخصیت ہر لحاظ سے غیر معمولی تھی اور ممتاز تھی. جیسا کہ پیچھے ہم لوگ سورہ بقرہ پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواہش ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کیسے مردے کو زندہ کریں گے، مجھے دکھا دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام کیا تم اس بات پہ ایمان نہیں رکھتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں اللہ میں ایمان رکھتا ہوں مگر یہ یقین کامل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ 4 چیزوں کو اپنے ملا لو اور پھر اس کے ٹکڑے کر کے 4 پہاڑ پر رکھ دو، چاروں سمت میں، چاروں دشاؤں میں، اور پھر جب ان کو تم بلاؤ گے تو وہ دوڑتے تمہارے پاس چلے آئیں گے. جس نام سے بلائے وہ بتا جائیں گے، جس نام سے تم اس کو پہلے پکارتے تھے. اسی طرح سے زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی اللہ سے. تو جب اللہ نے وعدہ تو پھر زکریا علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ یہ کیسے ہوگا، میں تم بوڑھا ہو تم میری بات کرتے تھے. تو اللہ نے کہا تھا کہ یہ اللہ کے لیے نام کی بات نہیں. پھر اسی طرح سے عزیر علیہ السلام نے بھی جب فلسطین تباہ ہو چکا تھا، برباد ہو چکا تھا، تو ادھر سے گزر رہے تھے، بستی کو دیکھ کر کہنے لگے بستی کیسے پھر دوبارہ آباد ہونی ہے، لوگ کیسے زندہ گے. تو آپ کو عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے 100 سال کے لیے سلا دیا اور پھر اس کے بعد جگایا اور پھر اس کے بعد سارا کہانی جو ہے پیچھے بیان ہو چکی ہے کہاں پہ سورہ بقرہ میں. تو اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ بھی ایک معجزہ طور پہ ہے. فحملته فانتبت به مقاما قصيا، تو اسے اس بچے کا حمل بھر گیا، چنانچہ اسے لے کر ایک دور جگہ پر چلی گئی. روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ایک پھونک ماری مریم علیہ السلام کی گود پہ اور آپ اس کو اپنے آنچل میں لے لیا اور آپ کا حمل ٹھہر گیا. اس پریشانی میں کہ حمل پڑھے گا تو اور اس کے بعد جب بچہ کا حمل ٹھہر گیا تو وہ اس کو ایک دور جگہ پر لے کے چلے گی. اس پریشانی میں کہ حمل پڑھے گا تو لوگ کیا کہیں گے. حضرت مریم علیہ السلام تنہائی کی غرض سے بہت الحم میں چلی گئی جو حیدر سلمانی سے 8 میل کے فاصلے پہ تھا. یعنی حیدر سلمانی سے 8 میل کی دور پر آپ جو ہے اپنے حمل کے ساتھ جو ہے بچے کے ساتھ جو ہے دور لے کے چلے. جب لوگ کیا کہیں گے. فجاءت
جزء نخلت، پھر لے آیا اسے درد زہر ایک کھجور کے تنے کے پاس۔ ولادت کے وقت جب درد زہر کی شدت بڑھی، یعنی جب پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو عورتوں کو درد ہوتی ہے، بہت شدید درد ہوتی ہے۔ درد زہر کی شدت بڑھی تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ سارے اس سہارے کے لیے کھجور کی تنے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ درد کی شدت کو برداشت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر عورت وضع حمل کے وقت کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لے تو اس میں درد کو برداشت کرنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایک سائیکولوجی ہے۔ کسی بھی عورت کو اگر درد ہو رہا ہے بچے کی پیدائش کا، تو وہ کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لے تو اس میں کچھ کمی آ جائے گی اور اس کے اندر ہمت پیدا ہو جائے گی۔ تو مریم علیہ السلام کو جب درد اٹھا تو انہوں نے کھجور کے تنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، اس کیفیت میں اس نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی کسی چیز ہو چکی ہوتی۔ مریم علیہ السلام نے جب یہ سب حالات دیکھے تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، یعنی اس بچے کے پیدائش سے پہلے میں مر چکی ہوتی اور ایک بری کسی چیز ہوتی جس کو کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کی پابندی ممکنہ اندیشوں سے کاٹ رہی تھی۔ اب اس میں بچے کا، اور میں اس بچے کا کیا کروں گی، لوگوں کو کیا مجھے کام ہوئی، دنیا کیا کہے گی، کاش وقت آنے سے پہلے ہی مجھے موت آ رہی ہوتی اور میری یاد تک لوگوں کے لیے ذہنوں سے محو ہو چکی تھی، بھول چکے ہوتے۔ اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فنادہا من تحت تحتہا، تو اس نے پکارا اسے اس کے نیچے سے۔ یہاں پہ جب مبشرین کا خیال ہے کہ جس فرشتے نے پہلے بشارت دی تھی اسی نے اب بھی انہیں آواز دی، یعنی کون؟ جبریل علیہ السلام نے۔ اس وقت حضرت مریم نسبتاً بلند جگہوں پر ہوگی اور فرشتہ دراز نشیب میں ہوگا، ویسے ہی وضع حمل کے موقع پر فرشتہ کا آپ سے بالکل قریب رہنا مناسب نہیں تھا۔ یعنی آپ ایک اونچی جگہ سے اور کسی نیچی جگہ سے دور سے جو ہے جبریل علیہ السلام نے آواز دی، لیکن ایک قرآن میں بھی ہے کہ اسے پکارا اس نے جو اس کے نیچے تھا۔ اس ترجمے کے مطابق مفہوم یہ ہوگا کہ ولادت کے وقت کے فوراً بعد بچہ بول پڑا، اور میں یہاں اسی مفہوم کو ترجیح دیتا ہوں جو مفسرین نے تفسیر کی ہے۔ جابر اسرار نے کہا کہ یہاں سے مراد جو ہے تحت ہاتھ مراد ہے بچہ بول پڑا، اس لیے کہ اگر اس وقت بچے نے کلام نہ کیا ہوتا تو حضرت مریم کو کیسے یقین آتا کہ یہ بچہ لوگوں کے سوالات کا خود ہی جواب دے گا، اور وہ بچے کو لے کر لوگوں کے سامنے آنے پر کیوں کب تیار ہو جائے۔ بہرحال وہ جو نیچے تھا اس نے آپ کو پکار کر کہا اللہ تحزن، کہ آپ غمگین نہ ہو۔ جبریل علیہ السلام آواز دے رہے ہیں کہ آپ غمگین نہ ہو مریم علیہ السلام کو۔ اگر یہ حضرت مسیح علیہ السلام یعنی نامولودہ ہی کا کلام ہے تو گویا آپ علیہ السلام اپنی والدہ کو تسلی دے رہے ہیں کہ امی جان آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ یعنی وہ جیسے پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام وہ ترنت بولنے لگے اور اپنے امی کو تسلی دینے کہ آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ قد جعل ربک تحتک سریا، دیکھیے آپ کے رب نے آپ کے قدموں کے نیچے چشمہ رواں کر دیا ہے۔ آپ کے رب نے یعنی اللہ نے جس کھجور کے تنے کے پیڑ کے نیچے آتی ایک چشمہ یعنی پانی کا دریا چشمہ پھوٹ پڑا، دریا نہیں چشمہ پھوٹ پڑا ہے، رواں بہ رہا ہے۔ وَهُدِيُّ إِلَيْكَ بِالزَّجْعِ نَبْخَلَكَ تَسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا، اور آپ اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیے اور آپ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں جھڑ پڑیں گی۔ یعنی اللہ نے بتایا کہ آپ کے کھجور کے نیچے چشمہ پڑا ہے، اس سے پانی پیجیے، اور جب بھی کچھ کھانے کا ارادہ کرے اس کھجور کا جو تنا ہے اس کو ہلائیے، تازہ کھجور آپ کو ملے گی کھانے کے لیے۔ تو اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بچپن سے ہی بولنے لگتے ہیں۔ اب اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کو یہ آیت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔